السلام علیکم۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ کمرے میں پھیلا سکوت اچانک ایک خوفناک اور تیز چیخ سے ٹوٹا تھا۔ بیڈ سے نیچے گری شازینہ کے نتنے غصے سے پھول رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں بہتے آنسوں میں بے بسی اور شدید نفرت کا مرغوبہ تھا، جبکہ موہت کا دل کسی آنے شکنجے میں جکڑا جا رہا تھا۔ وہ اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا تھا، مگر اس کی گرفت میں آتے ہی شازینہ کا وجود شعلوں کی طرح بھڑک اٹھا تھا۔ مت ہاتھ لگاؤ، مجھے نہیں چاہیے مجھے تمہارا سہارا، چلے کیوں نہیں جاتے میری زندگی سے؟ مجھے یوں ذلیل کر کے تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ اس نے پوری قوت سے موہت کا ہاتھ جھٹکا تھا اور ساروں قطار ہوتے ہوئے فرش پر تڑپنے لگی تھی۔ سامنے کھڑا شخص چند لمحوں کے لیے اسے صاف نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا، مگر اس کے اندر ایک پورا شہر ویران ہو رہا تھا۔ اسے نہایت احتیاط سے کسی کانچ کے برتن کی طرح شازینہ کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالا اور دوبارہ بیڈ پر منتقل کر دیا تھا۔ شازینہ کا ضبط بالکل جواب دے چکا تھا۔ اس کی زبان پر جو آ رہا تھا اس زہر بن کر موہت کی روح پر ٹپک رہا تھا۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں رہا میرا پاس، میں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں۔ تم نے کہا تھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر ذرا سی بھی محبت ہے تو تم مجھے یہاں سے دور بھیج دو یا زہر لا کر دے دو۔ میں اس طرح تم پر یا کسی اور پر بوجھ بن کر نہیں جینا چاہتی۔ تکیے پر سر پٹکتی ہچکیوں کے درمیان بولتی وہ شازینہ اس شخص کے دل کو موم کی طرح پگھلائی جا رہی تھی، جو خاموش کھڑا اس کا ضرب اور اپنا امتحان دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ایک جملہ ایک ایک سسکی ایک تاریک کمرے کی فضا میں تسلیل اور درد کے نئے آمیزے گھول رہی تھی۔ ایسا سوچنا بھی مت، تم یہ سب کر کے مجھے بے موت مارنا چاہتی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس طرح مجھ سے نجات حاصل کر لو گی؟ موہت کے مدھم مگر مضبوط لہجے کی سردی نے ایک پل کو شازینہ کی چیخوں کو روکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے کے جلال پر پھیلی تاریکی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ پیچھے ہٹنے والا مرد نہیں تھا۔ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر دکھاؤ گی، تمہیں کسی کا محتاج نہیں بننے دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تمہاری ہر دشواری ہر تکلیف میری ذمہ داری ہے۔ اس کے رخساروں سے آنسو سمیٹے موہت کے ہاتھ کی پرہدت لمسیں شازینہ کو ایک عجیب سحر اور خوف سے بھر دیا تھا۔ دونوں کے درمیان الفاظ ختم ہو چکے تھے، مگر نظروں کا ایک ایسا تلاطم برپا تھا جو آنے والا طوفان کی خبر دے رہا تھا۔ ایک طرف شازینہ کے دل میں سلگتی بے عزتی اور نفرت کی آگ تھی جو اسے موہت کے دھتکارنے پر مجبور کر رہی تھی، تو دوسری طرف موہت کا وہ ناقابل تصویر ضبط اور بے لوث محبت تھی جو شازینہ کو ہر کرواہٹ کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے تیار تھی۔ جب موہت نے آگے بڑھ کر ہاسپٹل کے ویٹنگ روم میں اس وقت 4 نفوس موجود تھے، جن میں 2 خواتین 2 ہی مرد تھے۔ ہال کے ایک جانب کاؤنٹر کے پیچھے ایک لڑکی موجود تھی اور مسلسل کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ فون پر بھی باتوں میں مصروف تھی۔ گہری خاموشی میں وال کلاک کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ چاروں نفوس خاموشی کے ساتھ کبھی پہلو بدلتے تو کبھی دیواروں پر لگے مختلف چارٹ پڑھتے، ڈاکٹر سے ملاقات کے لیے اپنے نمبر کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران روم کا داخلی دروازہ کھلا تھا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ ہی اندر داخل ہوتے شخص کی جانب اٹھی تھی اور ہٹنا بھول گئی تھی کہ وہ دنیا کا حسین ترین اور مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا، یا پھر صفحے اول کے بدصورت ترین چہروں میں اس کا شمار کیا جا سکتا تھا۔ ان دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی تھا، نہیں، ہرگز نہیں۔ ویٹنگ روم میں موجود ہر انسان کی نظریں خود پر محسوس کر کے باوجود وہ خود پر اعتماد انداز میں قدم اٹھاتا کاؤنٹر کی سمت جا رہا تھا۔ ان تمام حق تک اور دنگ نظروں سے بے نیاز، یا پھر وہ ان عجیب و غریب نظروں کا عادی تھا۔ بدراز قامت شخص انتہائی درجے کی سیاہ رنگت کا حامل انسان تھا۔ اس کے جیٹ بلیک بالوں سے اس کی رنگت میل کھا رہی تھی۔ اس چیز کا اسے بھی احساس تھا، شاید اسی لیے لباس بھی اس نے اپنی رنگت کی مناسبت سے ہی زیبتن کیا تھا۔ ڈارک گرے شرٹ دیکھنے والوں کی نظروں میں چبھ نہیں رہی تھی۔ اگلے کچھ لمحوں میں وہ بھی ان سب کی طرف آ گیا تھا جو اب تک اس پر سے نظر نہیں ہٹا سکے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا جسے دیکھتے ہوئے اس چمڑے کے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ دور سے اس کی سیاہ رنگت نے اس کے ہر نقش کو دبا دیا تھا، مگر اب قریب سے بآسانی اس کے کشتے نقوش نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کی کشادہ آنکھوں کا رنگ شہد کے رنگ سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ کھڑی ناک، پتلے ہونٹ اور ٹھوری کے درمیان میں موجود ہلکا سا کڑا، مجموعی طور پر اس کا چہرہ کشش سے بھرپور اور شخصیت جاذب نظر تھی۔ ہاتھ میں موجود لفافے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے سنجیدہ چہرے کی پیشانی پر ہلکی سی سلوٹ نمودار ہوئی تھی۔ لفافہ بند کر کے قریب رکھتے ہوئے اس نے اپنی خامدار گھنی پلکیں اٹھائی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کی طرف متوجہ نظریں گڑبڑا کر ادھر ادھر چلی گئی تھیں۔ سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے اب وہ بھی صبر و تحمل سے در و دیوار کا جائزہ لیتا شاید کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ جس قدر امپروومنٹ کی امید مجھے اب تک تھی وہ چند فیصد سے زیادہ نہیں ہے۔ اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے اس قسم کی انجریز کی ریکوری میں۔ پیشنٹ کو پیروں پر اپنا توازن کم رکھنے میں زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 ماہ کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ یہ عرصہ مزید مختصر ہو جاتا ہے اگر پیشنٹ اپنے ول پاور کا مناسب استعمال کر کے تھراپسٹ کے ساتھ
کوپریٹ کرے، مگر آپ کی وائف یہ دونوں ہی کام کرنے کے لیے شاید تیار نہیں ہے۔ رپورٹس کا جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹر اسے مخاطب تھا جو سانس روک کے بیٹھا تھا۔ یکدم اس کے ارد گرد ایک زہریلی آواز گونجی تھی، جس دن میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی تو مجھے اسی دن طلاق دو گے، اور میں دیکھتی ہوں تم مجھے کیسے آزاد نہیں کرتے۔ معید صاحب، میں جو کہہ رہا ہوں آپ نے سنا؟ ڈاکٹر کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ اس بات میں سر کو حرکت دیتے ہوئے اسے اپنا وجود زمین و آسمان کے درمیان معلق محسوس ہو رہا تھا۔ کہاں جا کر مر گئی ہے بڑھیا؟ کب سے آوازیں دے رہی یوں کانوں میں روئی ٹھونس کر بیٹھی ہے؟ تیز قدموں کے ساتھ کمرے کی سمت بڑھتے ہوئے چنگاڑتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اگلے پل وہ کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ تکیے سہارے نیم دراز لال ببو کا چہرے اور شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو کھانے کی پلیٹ پکڑے سامنے آیا تھا۔ وہ عورت دن رات تمہاری خدمت میں لگی ہے، تمہاری ماں کی عمر کی ہے، اس کا تھوڑا احترام تو تم کر سکتی ہو۔ 2 ماہ کے عرصے میں یہ پہلا موقع تھا جس میں وہ اسے کسی چیز کے لیے ٹوک رہا تھا۔ میری ماں مر چکی ہے، اس بڑھیا کے لیے اتنی ہی درد تو دل میں جاگ رہا ہے تو اسے اپنی ماں بنا لو۔ ویسے بھی تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والی عورت ہے کون، مگر باپ کہاں ڈھونڈتے پھرو گے؟ اس دنیا میں اس کی شکل دیکھنے کے لیے تو تمہیں قیامت کا دن کا انتظار کرنا ہوگا۔ چبا چبا کر وہ جس طرح بہیو کر رہی تھی، موہت کے لب خاموش مگر چہرے کے تاثرات تن گئے تھے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، گزرے 2 ماہ میں بے شمار مرتبہ وہ اس قسم کے مغالطات اپنے لیے اسے سنتا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ نگل جاؤ گے مجھے؟ کیا کرو گے؟ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ ایسی ہڈی بنوں گی نہ نگل نہ سکو گے، نہ اگل سکو گے۔ اگر تم نے میری جان نہیں چھوڑی تو اسی طرح میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاتی رہوں گی۔ مجھے اپنی اوقات بھی یاد ہے اور حقیقت بھی، تم فکر مند نہ ہو۔ سدلجے میں بولتا وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ یہ کھانا کھاؤ، پھر تمہیں دوا بھی دینی ہے۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، گھن آتی ہے مجھے تم سے۔ وہ غرائی تھی۔ منہ کھولو۔ چاولوں سے بھرا چمچہ موہت نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ دوسری جانب وہ چند لمحوں تک لب بھینجے زہر آلود نظروں سے اسے گھورتی رہی تھی، پھر نیم گرم چاول منہ میں بھر لیے تھے، مگر اگلے ہی پل ان چاولوں کا فوارہ اس کے چہرے پر پھینک چکی تھی۔ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے موہت نے اپنا چہرہ گریبان کو جھاڑ کر ایک ایک دانہ سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ دوبارہ اپنے ہاتھ سے مجھے کچھ کھلایا تو ایسے ہی تھونکوں گی تمہارے چہرے پر۔ وہ چیخی تھی۔ میں صرف اس خوف سے دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا کہ میں رزق کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے سامنے سے اٹھتا وہ بولا تھا، تمہارے ہاتھ میں آ کر رزق بھی زہر بن جاتا جو حلال بھی نہیں ہوتا، بلکہ تمہاری طرح۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ اس کے زہر کن لہجے پر وہ پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتا سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ بیچارہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا سوائے خون کے گھونٹ پینے کے۔ اس کے استہزیہ لہجے نے موہت کے قدم روک لیے تھے۔ کیا کروں؟ تمہیں یہ آئینہ دکھائے بغیر رہا نہیں جا سکتا۔ تمہاری ڈسی ہوئی ہوں۔ اپنی صفاکی کو محبت کا نام دے کر تم نے میری مجبوری اور لاچاری کا فائدہ جو اٹھایا ہے۔ اس کی شدید طنزیہ لہجے پر موہت نے اسے دیکھا تھا۔ میں اگر ابھی اپنی گردن کاٹ کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں تو تم اسے بھی ٹھوکر مار دو گی، مگر اس سچ کو قبول نہیں کرو گی جس کی بدولت تم اس گھر میں موجود ہو۔ ضبط کی شدت سے بھینچی آواز میں وہ بولا تھا، میں صرف اپنے کسی گناہ کی بدولت اس جہنم میں اپنی سزا کاٹ رہی ہوں۔ اس وقت کی گردن کیوں نہیں کاٹی جب میری زندگی پر اپنے نام کی کالک ملی تھی تم نے؟ مگر تم کیوں کرو گے؟ ایک پاک باز عورت پر نظر ڈالتے ہوئے نہ پہلے تمہیں شرم آئی، نہ اب مجھ سے نظریں ملاتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے شرم۔ اس کی ایک دم بلند ہوتی آواز پر بری طرح ٹھٹکی، اس کے مزید سیاہ پڑتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آتی ہے مجھے شرم اس وقت جب اللہ کے گھر میں بھی تمہارا وہم میری عبادت میں خلل ڈالتا ہے، سجدے میں بھی مجھے تمہارا چہرہ نظر آتا ہے، آئینے میں بھی مجھے اپنا عکس دکھائی نہیں دیتا۔ شرم آتی ہے مجھے اپنے رب سے یہ شکایت کرتے ہوئے کہ اس نے کیوں ایک عورت کے پیچھے میرے دل کو اتنا مجبور کیا کہ آج وہی عورت دن رات مجھ پر کیچڑ اچھالتی ہے اور میں سمیٹتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے جیسی نفرت اور سختی میرے دل میں بھی ڈال دے، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے تمہاری محبت اور جستجو میرے دل میں ڈال دی ہے۔ مگر وہ نہیں سن رہا، مجبور اور لاچار تم نہیں میں ہوں۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ آج شاید اس کے ضبط کی انتہا ہو گئی تھی، کیونکہ گزرے 2 ماہ میں یہ چیز بھی پہلی بار ہوئی تھی کہ اتنی بلند آواز میں وہ اس کے سامنے یہ سب بول گیا تھا، جس کے سامنے بولنا تو درکنار نظر اٹھانا بھی وہ مشکل تصور کرتا تھا۔ جاب کی ریکوائرمنٹ کے اندر سے بھی ہر سال کی طرح آج اپنے فزیکل چیک اپ کے لیے ہاسپٹل کا رخ کرنا پڑا تھا۔ اس کام کے لیے وقت بالکل نہیں نکال پا رہا تھا، مگر بہرحال کل وہ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ ویٹنگ روم خالی تھا۔ وہ جلد سے جلد اس کالڈ فارمیلٹی کو مکمل کر کے یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ ریسپشنسٹ کی ہدایت کے مطابق اسے پہلے اپنے ڈاکٹر کے اسسٹنٹ سے ملنا تھا، یہ بات وہ بھی جانتا تھا۔ روم کی جانب بڑھتے ہوئے
اس نے دیکھا تھا کہ ایک عورت نوعمر لڑکے کے ساتھ باہر آ رہی تھی۔ ان دونوں کے گزرتے ہی اس نے روم میں داخل ہونا چاہا تھا، مگر یکدم اس کے قدم رک گئے تھے۔ روم کے اندر صرف وہ موجود تھی جس کی پشت ہی وہ دیکھ سکتا تھا۔ ٹیبل کے پاس کھڑی شاید وہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ چمکتے ہوئے اسٹیپ کٹ بال پونی ٹیل کی شکل میں جکڑے ہوئے تھے۔ گردن کی سفید جلد پر دھکتی زنجیر تیز روشنی میں نمایاں تھی۔ سفید و گلابی امتزاج کے لباس کے ساتھ اس کے دائیں شانے پر سفید براق دوپٹہ لٹکتا فرش کو چھو رہا تھا۔ اونچی ہیل میں وہ اپنی قامت سے زیادہ دراز دکھائی دے رہی تھی۔ دروازے پر رکا وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہیں سے لوٹ جائے یا اس لڑکی کی اپنی طرف متوجہ کرے، اور یہی چیز اسے تذبذب میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی اس کا سابقہ کسی فیمیل اسسٹنٹ سے نہیں پڑا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے لیے کسی عورت کا سامنا کرنا یا بات کرنا مشکل تھا۔ ریزرو اور کافی سنجیدہ ہونے کے باوجود اپنے آفس کی فیمیل کولیگ سے اس کے تعلقات کافی نارمل تھے، مگر یہاں معاملہ کچھ الگ تھا۔ اسے یہ بھی فکر تھی کہ اگر اس لڑکی نے پلٹ کر اچانک اسے اپنے سامنے دیکھا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اپنے بہت ہی ڈارک کمپلیکشن کی وجہ سے وہ پہلی نظر دیکھنے والے کے لیے کوئی الگ ہی چیز بن جاتا تھا۔ آپ اندر آ جائیے۔ پھر واپس آنے کے لیے اس نے قدم ہی پیچھے ہٹایا تھا جب اس لڑکی کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ یقیناً وہ اس کی موجودگی کو محسوس کر چکی تھی اور اگلے ہی لمحے اس کی جانب متوجہ بھی ہو گئی تھی۔ یکلخت موہت کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی تھی۔ دوسری جانب وہ لڑکی سے دیکھ کر چونکی تھی۔ نہ اس کے چہرے پر حیرت کا کوئی تاثر تھا اور نہ ہی اس کی گہری سی آنکھوں میں تحیر ابھرا تھا۔ پروفیشنل مگر سنجیدہ انداز میں اس نے ایک بار پھر موہت کو اندر آنے کے لیے کہا تھا۔ بمشکل اس پر سے نظریں ہٹاتا وہ اس کی تقلید میں آگے بڑھ گیا تھا۔ آپ اپنے جوتے اتار دیں، مجھے آپ کا ویٹ نوٹ کرنا ہے، اسے ہدایت دیتی وہ سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ کرسی پر بیٹھ کر جوتے اس نے اتارے تھے اور پھر اسے آتے دیکھ کر واپس اٹھ گیا تھا۔ اپنی جیکٹ بھی اتارے، ہاتھ میں موجود شیٹ پر کچھ لکھتے ہوئے وہ بولی تھی۔ پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو پتہ نہیں کیوں فوری طور پر اس ہدایت پر عمل نہیں کر سکا تھا۔ جلدی کریں، آپ پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکے ہیں، ڈاکٹر صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے سے ٹپکتی ناراضی نے موہت کو بری طرح شرمندہ کیا تھا۔ اگلے ہی چند لمحے میں وہ ویٹ مشین پر تھا اور پھر ہائٹ چیک کرنے کا مرحلہ بھی مکمل ہوا تھا۔ اب آپ جوتے پہن لیں اور ریلیکس ہو کر بیٹھیں، مجھے آپ کا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے۔ ایک بار پھر اسے ہدایت دیتی وہ ٹیبل کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ موہت نے نامحسوس انداز میں اپنی ارکلوت پیشانی کو صاف کیا تھا۔ کمرے کا ماحول کافی سرد ہونے کے باوجود تپش کا حملہ شدید ہوا تھا۔ کیا آپ پہلی بار اینول چیک اپ کے لیے آئے ہیں؟ بی پی آپریٹر سیٹ کرتے ہوئے وہ سرسری لہجے میں ہی پوچھ رہی تھی۔ جواباً موہت کی آواز بند تھی۔ پروسیس اس کے لیے نیا نہیں تھا، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ اس پروسیس میں کوئی عورت مداخلت کر رہی تھی۔ کیا جاب کرتے ہیں آپ؟ بی پی چیک کرتے ہوئے دوسرا سوال کر رہی تھی۔ شاید وہ بھی اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر چکی تھی، اس لیے اسے نارمل رکھنے کے لیے کوشش کی تھی۔ بہرحال بمشکل ہی صحیح مختصر الفاظ میں موہت نے اسے اپنی جاب کے بارے میں بتا دیا تھا۔ آخری مرحلہ آئی سیٹ چیک کرنے کا تھا، جس کے بعد موہت نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ جیکٹ پہننے کے بعد اب وہ اس کے اگلے حکم کا منتظر تھا۔ یہ لیجیے آپ کا فولڈر، اب آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا سکتے ہیں۔ اس نے فولڈر لیتے ہوئے موہت نے ایک نگاہ اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی تھی اور پھر ڈاکٹر کے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ لیجیے آپ کا فولڈر، اب آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا سکتے ہیں۔ اس نے فولڈر لیتے ہوئے موہت نے ایک نگاہ اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی تھی اور پھر ڈاکٹر کے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ واپس اس روم میں آیا تھا۔ نظریں اسی پر رکھتی جو ارد گرد سے غافل پیپر پر کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ کس ٹرانس میں چلتا ہوا وہ اس کے ٹیبل کے قریب آ رکا تھا، جبکہ وہ چونک کر موہت کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اگلے پل اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے جب موہت نے اسے اس کا نام پوچھا تھا۔ ناگواری کے ساتھ ہی صحیح مگر اسے اپنا نام بتا دیا تھا اور دوبارہ پیپر پر جھک گئی تھی۔ زیر لب اس کا نام دہرانے کے بعد اس نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا جسے وہ انسونی کر گئی تھی۔ ہر مرد کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک عورت کی آمد ہوتی ہے جس کے سامنے وہ خود کو بے بس تصور کرتا ہے، جس کی ایک جنبش آبرو پر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ خود کو ہمیشہ اس کیٹیگری سے الگ رکھنا چاہتا تھا کیونکہ ایسی جذباتی حادثے وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ہمیشہ اس نے خود کو ایک مضبوط کول میں قید کر رکھا تھا۔ جب
جب بہت مشکل تھا اس کے لیے قبول کرنا کہ اچانک وہ کھول بری طرح کمزور ہو چکا ہے. اسے خوف تھا کہ اگر اس نے آنکھیں بند کی تو وہی چہرہ نمودار ہو جائے گا، مگر یہ اور عذاب تھا کہ کھلی آنکھوں سے بھی وہ اس علیون کا کو اپنے ارد گرد دیکھتا رہا تھا. اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی، کسی آئینے میں اسے اپنا چہرہ دکھائی نہیں دیا تھا. جو دکھائی دے رہا تھا وہ اس کا دماغ معاف کر رہا تھا. انہی کیفیات میں گرفتار وہ کوئی کام ٹھیک طرح نہیں کر پا رہا تھا. ٹریفک سگنل اس نے پہلی بار توڑے تھے. ارجنٹ تعاقب میں نہ آتا تو اسے پتہ ہی نہ چلتا. بہرحال پہلی بار صبح اس نے اپنا چالان کٹوا لیا تھا. آفس میں بھی وہ اکھڑا اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا رہا تھا. اس کے چند قریبی کولیگز نے وجہ جاننے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کس قسم کے اسٹریس اور ڈپریشن میں مبتلا ہے. بالآخر اسے اعتراف کرنا پڑا تھا، قسمت اس راستے پر اسے لے آئی تھی جس راستے کی جانب وہ دیکھنے کی غلطی بھی نہیں کر سکتا تھا. خود کو کوشش کی، وہ دل کو سمجھایا، مگر ایک انجانی طاقت تھی جو اسے اس راستے سے ہٹنے نہیں دینا چاہتی تھی. دماغ کا رابطہ دل سے ٹوٹ گیا تھا. تیسرے دن اس نے خود کو ہاسپٹل کے سامنے کھڑا پایا تھا. سر شام اسے ہاسپٹل سے باہر آتے دیکھ کر وہ جیسے زندہ ہوا تھا. زندگی وہ تو نہیں تھی جسے وہ اب تک جی رہا تھا. زندگی کی ساری خوبصورتی، ساری کشش جو اس وجود میں مقید تھی، جو سفید چادر میں چھپا تھا. اسے دیکھتے ہوئے وہ پتھر کا بت بن گیا تھا، جبکہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ایک نگاہ غلط اس پر ڈالتی سامنے سے گزر گئی تھی. اور اس وین میں تمام خواتین کے ساتھ بیٹھ گئی تھی. اس وین میں جو شفٹ ختم کر کے اس کی ہمراہ ہی نکلی تھی. وین کا تعاقب کرتے ہوئے اس نے خود کو شرم دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کیا ٹین ایجرز والی حرکات کر رہے ہیں، مگر جس عمارت کا سامنے وین جا کر رکی تھی جس میں وہ داخل ہوئی تھی، اسے دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا تھا. عمارت کی پیشانی پر واضح طور پر لکھا ہوا تھا وومن پروٹیکشن بیورو. درد کی شدید لہر وہ اپنے دل میں سر اٹھاتی محسوس کر رہا تھا. کیا وہ بھی اس دنیا میں تنہا تھی؟ کیا اس نے بھی کوئی تعلق، کوئی گھر جیسی چیز اس دنیا میں نہیں دیکھی؟ ایسے بہت سے سوالوں کے جواب وہ جانا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ اس پر نظر پڑتی ہی وہ گنگ ہو جاتا تھا، سارا اعتماد غائب ہو جاتا تھا. اسے پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ ہاسپٹل سے اس کی پناہ گاہ تک اس کے تعاقب میں کس طرح پہنچ جاتا ہے. دوسری جانب وہ بھی انجان رہی تھی کہ وہ مسلسل کسی کی نظروں کے حصار میں اور کون اس کا تعاقب میں ہے. بہت سوچنے کے بعد وہ ایک فیصلے پر پہنچا تھا کہ اس طرح تعاقب کرتے کرتے اپنا امیج مزید خراب نہیں کرنا چاہیے، اس کی نظروں میں جو دل کے بہت زیادہ ڈیرا ڈال چکی تھی. اس وقت وہ ادارے کی انچارج کے سامنے موجود تھا. اپنے بارے میں، وہ اپنی آمد کے مقصد کے بارے میں اس نے جس اعتماد کے ساتھ بتایا تھا، وہ انچارج کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کافی تھا. شازینہ بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں اس کے ساتھ یہاں آ گئی تھی. اس کی ماں کو اس کے باپ نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا. کوئی رشتہ دار بھی ایسا نہ تھا جو ان ماں بیٹی کو سہارا دینے کے لیے تیار ہوتا. شازینہ کی ماں نے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے خود کو وقف کر دیا. اس کی محنت سے ہی آج شازینہ اپنے پیروں پر کھڑی ہے. 2 سال پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. انچارج بول رہی تھی جبکہ وہ بغور ان کی بات سن رہا تھا. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ادارے میں بے سہارا بچیوں کے تحفظ کے ساتھ انہیں تعلیم اور ہنر سے آراستہ کیا جاتا ہے، ان کی شادیاں کی جاتی ہیں، مگر ان کی رضامندی کے ساتھ شازینہ خود مختار ہے، خود کفیل ہے. اس نے یہاں اپنا کم وقت گزارا ہے اور اپنی ماں کے ہمراہ لہٰذا اس جگہ سے بہت انسیت رکھتی ہے، ورنہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے اس ادارے کو چھوڑنا. میں خود چاہتی ہوں کہ وہ اب شادی کر لے، مگر وہ مسلسل انکاری ہے. آپ نے جو کچھ اپنے بارے میں بتایا اس کے بعد بھی کوئی فیصلہ فی الوقت نہیں کر سکتی، مگر پھر بھی میں شازینہ سے آپ کے بارے میں تفصیلاً بات کرتی ہوں. بات ختم کرتے ہوئے انچارج نے اسے کوئی اچھی امید نہیں دی تھی تو مایوس بھی نہیں کیا تھا. 2 دن تک انتظار کی زیر سے گزرتے رہنے کے بعد تیسرے دن وہ انچارج کی کال کا انتظار کیے بغیر ان کے سامنے موجود تھا. یہ 3 دن اس نے کیسے گزارے تھے یہ وہی جانتا تھا. آپ کا نام سن کر ہی وہ جس طرح غصے میں آئی تھی، اس طرح میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا. انچارج بول رہی تھی جبکہ موہت کا لگا تھا کوئی بھاری زنجیروں سے اس کی گردن کس رہا ہے. جو معلومات میں نے آپ کے بارے میں جمع کی، جو کچھ آپ نے بتایا تھا، میں نے سب کچھ شازینہ کے سامنے رکھا تھا. مگر انچارج نے رک کر اس کی صاف نظروں کو دیکھا تھا. شاید اس کے غصے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ بالکل بلینک ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو بھی کسی ایسے ادارے نے سپورٹ کیا ہے جہاں شازینہ کی پرورش ہوئی. آپ دونوں آج اس مقام پر ہیں. اس تک پہنچنے کی آپ نے بہت جدوجہد کی ہوگی. آپ کو شازینہ سے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ جیسے افراد کو اداروں سے باہر معاشرے میں جگہ تو دور کی بات شناخت حاصل کرنے میں بھی دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے. آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد بھی میں ذاتی طور پر آپ سے بہت متاثر ہوئی ہوں، مگر مجھے کہنا پڑا ہے کہ ہر چیز کے باوجود آپ میں اور شازینہ میں ایک فرق موجود ہے جو کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کہ شازینہ کو اپنے باپ کے بارے میں، اپنے شجرا نسل کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے.
انچارج کے آخری جملے نے اسے کسی تذلیل کی اذیت سے دوچار کیا تھا۔ وہ اس اذیت کا عادی اس وقت سے تھا جب اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ایک انسان کے لیے اس کا باپ اور اپنے نام کے ساتھ اس کے نام کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ کیا آپ ایک بار میری ان سے ملاقات کروا سکتی ہیں؟ میں ایک بار خود ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مشکل التجا کر سکا تھا جبکہ اس کے آس بھرے امید بھرے لہجے نے انچارج کو انکار کرنے سے روک دیا تھا۔ وہ بہت مشکل سے تم سے بات کرنے کے لیے راضی ہوئی اور میرا خیال ہے میری غیر موجودگی میں تم بہتر طریقے سے اسے کنونس کر سکتے ہو، انچارج نے کہا تھا۔ خاموشی و اضطرابی کیفیت میں وہ روم کا جائزہ لیتا چونک کر دروازے کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ اگلی پل اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا تھا جس کی آمد نے جیسے ہر طرف روشنیاں بکھیر دی تھی۔ سرد نظروں سے اسے دیکھتی وہ بالمقابل آ رکی تھی۔ ہاسپٹل کے بعد اب یہاں اپنا پوسٹ مارٹم کروانے آئے ہو؟ مجھ سے پہلے اور کتنی عورتوں کا جینا حرام کیا تم نے۔ اس کا سلگتے لہجے پر وہ بس ٹکٹکی باندھے سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرا تعاقب کر کے نظر بند کرنے کی؟ شکر کرو میں نے تم پر ہراسمنٹ کا کیس نہیں کیا۔ اس طرح ریسٹ کرواؤں گی کہ سارا جنون اتر جائے گا۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میں نے آپ کا تعاقب کیا، مگر میرا مقصد آپ کو ہراس کرنا ہرگز نہیں تھا۔ وہ بری طرح دنگ ہوا تھا۔ آپ جان چکی ہوں گی کہ میرا یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ آپ تک آنے کے لیے میرے ارادے غلط نہیں تھے، ہو بھی نہیں سکتے۔ مجھے تمہارے مقصد سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہو کیا تم؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ وہ یکدم ہی بھڑک اٹھی تھی۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے تم نے جتنا وقت برباد کیا، اگر وہ وقت اپنا نام و نشان ڈھونڈنے میں خرچ کرتے تو کیا ہی بہتر نہیں ہوتا؟ اس کے زہر کن لہجے پر موہت کے چہرے کی تاریکی بڑھی تھی۔ عورت کی ضرورت ہے تو جا کر ڈھونڈو کوئی اپنے جیسی۔ مجھے کیوں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے؟ میں نے آپ کو پریشان کیا تو اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ بمشکل بولا تھا۔ میرے سامنے اپنی خواہش بیان کرنے سے پہلے آئینہ دیکھا تم نے؟ وہ شدید ناگواری سے بولی تھی۔ میں جو ہوں جیسا ہوں، میری جو حقیقت ہے یہ سب اللہ کی مرضی سے جو مجھے ملا ہے اور اس میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ تمہیں اپنے ماں باپ کا نام نہیں معلوم، اس پر بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے؟ متعلق لہجے میں پوچھ رہی تھی جواباً موہت کی خاموش نگاہوں نے اس کے چہرے کے گرد طواف کیا تھا۔ کچھ اور کہنا ہے تمہیں؟ گردن اکڑائے وہ نخوت بھرے لہجے میں سوال کری تھی۔ آپ کسی سے بھی شادی نہیں کریں گی؟ یہ صرف مجھ سے ہی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہو کہ تمہارا مقابلہ کسی دوسرے انسان سے کیا جائے؟ وہ ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ مجھ جیسی کوئی عورت تم جیسے شخص سے کوئی تعلق جوڑ سکتی ہے جسے نہ اپنے کل کا پتہ ہے نہ آج کی خبر ہے؟ میرے پاس تمہارے لیے انکار کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تندو تیز لہجے میں اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گئی تھی۔ شازینہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بے اختیار وہ بول اٹھا، جبکہ شازینہ نے رک کر دنگ نظروں سے اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں میں آپ کے قابل نہیں ہوں، نہ ہی آپ کے ضعف کو امتحان میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں خود نہیں جانتا کہ سب کب اور کیسے ہو گیا۔ میں سیاہ ضرور ہوں مگر اللہ نے میرے دل کو سیاہ نہیں بنایا۔ محبت صرف سفید انسانوں کی میراث نہیں ہے اور نہ ہی محبت کرنے کا حق صرف انہیں آگے حاصل ہے جو اپنے حسب و نسب جانتے ہیں۔ میں نہیں جانتا نہیں جو مجھے دنیا میں لانے کا سبب بنے، مگر میں جانتا ہوں اس رب کو جس نے مجھے دنیا میں بھیجا اور سفید و سیاہ سے بلتر رکھ کر سب انسانوں کو برابر کا درجہ دیا۔ آپ کو حق ہے انکار کرنے کا، آپ کو حق ہے خود پر فخر کرنے کا، مگر اپنی ذات کو فخر بیان کرتے ہوئے آئندہ بس اس بات کا خیال رکھے گا فخر اور غرور کے درمیان بہت باریک لکیر ہوتی ہے۔ سرد لہجے میں بات ختم کرنے کے بعد ہی اس نے شازینہ پر ایک نگاہ نہ ڈالی تھی اور تیز قدموں کے ساتھ روم سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے شازینہ کا حرکت کڑوا ہو چکا تھا۔ کھڑکی کے بند شیشوں کے پار بارش کی تیزی اور بادلوں کے کڑکڑاہٹوں نے بھی اس کے اندر پہلے سناٹے کو نہیں توڑا تھا۔ یہ سچ ہے کہ محبت بہت خوبصورت ہوتی ہے مگر ہر کسی کے لیے خوبصورت نہیں ہوتی، یہ سے بھی بڑا سچ ہے۔ شیشے پر پھیلتے قطروں کو گنتے ہوئے اسے اپنے دل پر کچھ گرم قطرے گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ محبت جب تذلیل کرنے لگے تو اسے کنارہ کشی بہتر ہے، مگر کیا یہ اتنا آسان ہے؟ خود سے سوال کرتے ہوئے اس نے کھڑکی کھول دی تھی۔ بارش کی تیز بوچھاڑوں نے بھی اس کی جلتی آنکھوں اور سلگتے سینے کو ٹھنڈا نہیں کیا تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا 3 دن پہلے۔ انچارج نے جو روح فرسا خبر اسے دی تھی حقیقتاً وہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ 3 دن سے وہ اذیت میں تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ گزری 2 راتیں کیوں پل سے رات بنی تھی۔ حادثے میں سے اندرونی چوٹیں آئی ہیں مگر ریڑھ کی ہڈی زیادہ متاثر ہوئی ہے جس کے باعث وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے علاج پر بہت لاگت ہوئی ہے اور ہمارے ادارے کے پاس پہلے ہی فنڈز بہت کم ہے۔ اس کے باپ نے بھی پلٹ کر خبر تک نہیں دی اور زندہ بھی ہے یا نہیں سو اس سے رابطہ کرنا بے سود ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ تم اس کی مدد کرو گے، اس لیے تمہیں بلایا۔ اگر تم راضی ہو تو پہلے تمہارے اور اس کے نکاح کا انتظام کرتی ہوں، اس کے بعد وہ مکمل تمہاری ذمہ داری ہے جیسا کہ تم چاہتے بھی تھے۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ انچارج شازینہ کا بول جلد از جلد اس کے کندھوں پر ڈال کر بری جمع ہونا چاہتی تھی۔ اس کے علاج کے لیے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں مگر بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے ناپسند کرتی ہے، میں یہ کام
کر ہی نہیں سکتا جس میں اس کی مرضی شامل نہ ہو۔ وہ بولا تھا، میں نے شازینہ کو سمجھایا، اس کی مرضی سے ہی میں نے تم سے یہ بات کی، یہی شازینہ کے حق میں بہتر ہے۔ انچارج کے انکشاف نے اسے دنگ کیا تھا۔ راضی ہونے کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتی، اور میرے نزدیک اس کے لیے تم سے بہتر شخص کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ سوشل ورک کرنے سے بہتر ہے کہ تم اسے نکاح کرو، اسے اپنانے کا یہ موقع مت ضائع کرو۔ انچارج کے سمجھانے والے انداز پر وہ کچھ بول نہیں سکا تھا۔ اس کی بے رونق آنکھوں پر چھت پر ساکھ تھی، سفید چادر میں چھپا اس کا وجود بے حس و حرکت تھا۔ بغور دیکھنے کے باوجود موہت کو اس کے چہرے پر زندگی کی رمق تک دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ پہلے اس کے درد کو صرف محسوس کر سکتا تھا، مگر اب اس کے ساتھ ہی اس اذیت سے گزر رہا تھا جس میں وہ جکڑی ہوئی تھی۔ کیا تم میری طرف دیکھو گی؟ موہت کے سوال پر اس کی آنکھوں کی صاف پتلیوں میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی، مجھ سے اور زیادہ نفرت محسوس کر رہی ہوں، مگر یہ سچ ہے کہ میرے ہر عمل میں تمہارے لیے محبت اور خلوص جیسے جذبوں کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ بہت مدھم لہجے میں بولتا وہ اس کو ایک نگاہ کا منتظر تھا۔ میرا یقین کرو، اللہ نے تمہاری محبت میرے دل میں ڈال دی ہے۔ بے شک تم مجھے ایک نظر بھی نہ دیکھو، مگر مجھ سے نفرت نہ کرو۔ تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میرے پاس جو کچھ ہے سب تمہارا ہے، سب تمہاری خوشیوں کے لیے میں خود کو گروی رکھوا دوں گا، مگر تمہیں مایوس نہیں کروں گا، کیونکہ یہ سب مجھ پر فرض ہو چکا ہے۔ میری سانسوں، میری دھڑکنوں کا اختیار بھی تمہارے پاس ہے۔ میرے پاس لفظوں کا خزانہ نہیں ہے، شاید تبھی میں تمہیں بتا سکوں کہ تم میرے لیے کیا ہو، تمہارے لیے میرے دل میں کیا کچھ چھپا ہے۔ مدھم لہجے میں بولتا وہ چند لمحوں کے لیے رکا تھا۔ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، مگر میں کل ہی تمہیں شہر کے بہت اچھے ہاسپٹل میں شفٹ کروں گا، وہاں تمہارا ٹریٹمنٹ بہت ہی کوالیفائڈ ڈاکٹر کریں گے۔ وہ اب اسے تسلی دے رہا تھا جو بددستور چھت پر نگاہ ڈالے اس کے وجود سے ہی غافل تھی۔ دوسرے دن وہ جس ہاسپٹل میں شفٹ ہوئی تھی وہاں چند دن بعد ہی اس پر چھایا سکون ٹوٹ گیا تھا۔ تو اپنے علاج کے معاملے میں سنجیدہ نہیں تھی، یا پھر وہ موہت کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کرنا چاہتی تھی۔ اپنے مالک سے اس کا تعاون زیرو تھا، نرسز اس سے اس کا رویہ خراب تھا، ہر روز موہت کے ساتھ نے اس کی شکایتوں کا پلندہ تیار ہوتا تھا۔ اسے سمجھانے کی کوشش کرنا موہت کے لیے بالکل بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف تھا۔ نہ وہ اس کی جانب دیکھتی تھی، نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیتی تھی۔ بس ایک ہی فیصلہ اس نے ایک جملے میں سنا دیا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی ڈٹائی کو دیکھتے ہوئے موہت نے ڈاکٹر سے بات کی تھی، اور پھر یہ طے ہوا تھا کہ ہاسپٹل کی بجائے اسے گھر میں ہی رکھا جائے، مگر پابندی کے ساتھ اسے ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ حالانکہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، شازینہ کو گھر میں رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ایک عورت کا اس کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہونا لازمی تھا۔ موہت کو اپنے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ سے درخواست کرنی پڑی تھی، جو کہ اس کے کام کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ شازینہ کو پہلی بار اپنے گھر میں لاتے ہوئے جہاں وہ مختلف پریشانیوں اور اندیشوں میں گھرا ہوا تھا، وہیں دل میں ایک انوکھی سی خوشی بھی تھی۔ اپنا گھر جو اسے دنیا سے زیادہ عزیز تھا، وہاں اس عورت نے قدم رکھنا تھا جو اسے زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہو چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے حسن سلوک اور محبت سے شازینہ کو اس بات پر قائل کر لے گا کہ اپنے علاج سے لاپرواہ ہی نہ برتے۔ یہ حقیقت جاننے میں موہت کو زیادہ وقت نہیں لگا تھا کہ وہ ایک بہت مشکل عورت ہے، مگر اس چیز کا اسے اطمینان تھا کہ جس اللہ نے اس عورت کی محبت دل میں ڈالی تو یقیناً اللہ اسے سنبھال کر رکھنے میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اپنے گھر میں شازینہ کا پہلے دن کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس رات بغیر کسی جھجک کے موہت نے اپنے دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ وہ اس کی کسی بات کو نہ خاطر میں لائے گی، نہ یقین کرے گی، نہ ہی کوئی تبصرہ کرے گی، لیکن پھر بھی وہ اس کے سامنے اقرار کرتا رہا تھا اپنی بےتابیاں اور اپنے جذبات، اور مزید اسے چھپا نہیں سکا تھا۔ اور اسی دوران محبت کی شدت میں کسی کمزور لمحے کی ضد میں آ کر اس نے پہلی بار شازینہ کا ہاتھ تھام لیا تھا، اور یہی لمحہ جیسے قیامت بن گیا تھا، اور جو اب تک کان بند کیے دیوار کو تک رہی تھی اس کے چھوٹے ہی شولوں کی طرح بڑک اٹھی تھی۔ اس کی چیخوں اور چنگاڑیوں سے در و دیوار گونج اٹھے تھے۔ زبان کے قفل کیا ٹوٹے، اس کے منہ پر جو آیا وہ بولتی چلی گئی تھی، اور دم بخود بت بنا موہت اس کی زہر افشانیاں سنتا رہا تھا۔ پتہ نہیں کب تک وہ چیختی چلاتی اس کے پرکھچے اڑاتی تھی، تو جب تھک گئی تو روتے روتے اس نے فجر کر دی تھی۔ جانے کسی دباؤ کے چونکے میں وہ ایجاب و قبول سے گزر گئی تھی، جس کا پچھتاوا اس کے ایک ایک لفظ سے جھلک رہا تھا۔ اپنے ساتھ ساتھ موہت کو بھی سزاور بنا کر وہ یہ فیصلہ بھی سنا گئی تھی کہ جس دن وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہوگی، موہت کو اس سے طلاق دینی ہوگی، اور یہ فیصلہ وہ آنے والے دنوں میں بھی اسے ذہن نشین کرواتی رہی تھی۔ اچانک وہ بڑھتی تیز چیخنے سے آواز باختہ کیا تھا، تو وہ کمرے کی طرف گیا تھا، روکے بغیر سرا سے اس کی جانب بڑھا جو بیڈ سے نیچے گری ہوئی تھی۔ موہت کا دل آہنی شکنجے میں جڑ کر گیا تھا، اور اس کی روتی چیختوں آواز پر، ہاتھ مت لگاؤ مجھے نہیں چاہیے مجھے تمہارا سہارا۔ موہت نے اسے اٹھانا چاہتا تو اس کا ہاتھ جھٹکتی چیخی تھی اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا تھا۔ دوسری جانب وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا تھا، مگر پھر کسی کانچ کے برتن کی طرح سے ہاتھوں میں سنبھال کر بیڈ پر منتقل کر دیا تھا۔ میری ماں، تو نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ میرے اللہ مجھے بخش دے،
یا مجھے نجات دے اس زندگی سے۔ تکیے پر سر پر رکھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی معید نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس طرح نہیں بولتے شازینہ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بمشکل بولا تھا، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ آنکھوں سے تل بتل بہتے آنسو کے ساتھ وہ کر آئی تھی، میں نے دن رات چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر کے ڈگری لی، جاب کے لیے دھکے کھائے، جب ایک اچھی جاب ملی تو پھر وہیں پہنچ گئی جہاں سے چلی تھی۔ کچھ نہیں رہا میرے پاس۔ بلند سسکیوں کے درمیان وہ بولتی اس کے دل کو پگھلائے جا رہی تھی۔ مایوس مت ہو، اللہ اپنے اس بندے کو صحبتوں میں ڈالتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تم بہت آزمائشوں سے گزری ہو، اس آزمائش سے بھی گزر جاؤ گی، زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ بے اختیار اس کی آنسو انگلیوں میں سمیٹتا ہوا تسلی دے رہا تھا۔ یہ آزمائش نہیں ہے، میرے گناہوں کی سزا ہے، میں نے کہیں بہت بے عزت کیا ہے، بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں تمہارے دل کو، مجھے معاف کر دو۔ صاف نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اپنے ہاتھ بڑے شدت سے رو رہی تھی۔ میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، بس مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے۔ تم نے کہا تھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہیں اس محبت کا واسطہ مجھے زہر لا کر دو، میں لکھ کر دوں گی کہ میں نے خود ایسا سوچنا بھی مت۔ تم یہ کام کر کے مجھے بھی موت مارنا چاہتی ہو۔ ابھی تم اللہ سے بخشش مانگ رہی تھی اور اب اسے گناہ کا ارادہ کر کے اپنے اسے ناراض کرنا چاہتی ہو۔ اس کے بعد کاٹتے ہوئے بولا تھا، وہ اب بھی کہاں راضی ہے مجھ سے؟ مجھے بیارہ مددگار چھوڑ کر دوسروں کا محتاج کر دیا۔ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میری ساری دعائیں، ساری التجائیں ایسے ہی واپس لوٹ کر آ رہی ہیں۔ اللہ نے ہرگز تمہیں بیارہ مددگار نہیں چھوڑا۔ مایوسی سے الگ ہو کر ذرا سوچو، کیا وہ تمہیں دن رات تمہارے حصے کا رزق تم تک نہیں پہنچا رہا؟ اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھ کے وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا، اس تکلیف میں تم ہو، کیا اس دور کرنے کے لیے اللہ نے کوئی انتظام نہیں کیا؟ کل تک تم اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں کی حرکت نہیں دے سکتی تھی، مگر آج اس نے ہی تمہیں اس قابل کیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے کھاتی پیتی ہو۔ تم جانتی ہو کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا؟ اس کی بینکی آنکھوں میں دیکھتا وہ بول رہا تھا، کل تم خود اپنے پیروں پر چلنے پھرنے لگو گی، ایک دم سے تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے بھی نہیں چلے گا کہ اس نے تمہیں کس کا محتاج نہیں بنایا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر کیا میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں؟ میں تو خود اس کا محتاج ہوں جس کی محتاج تم ہو۔ ہر انسان، ہر مخلوق ہے، وہ اپنے کسی بندے سے تعلق نہیں ہے، وہ بھی تمہارا اتنا خیال رکھ رہا ہے، تو جب تم صحت یاب ہو جاؤ گی تو پھر کتنے راستے کامیابی کے تم پر کھول دے گا۔ تمہیں اپنا گزرا کل یاد آ رہا ہے تو بھروسہ رکھو اس کی ذات پر، آنے والا کل گزرے کل سے زیادہ بہتر ہوگا۔ جس جاب کے کھو جانے کا تمہیں غم ہے، اس سے زیادہ بہتر جاب تمہیں مل جائے گی۔ مایوسی سے خود کو بچا کر کوشش کرو گی تو یہ مشکل وقت گزرنے میں وقت نہیں لگے گا۔ تمہیں آرام کرنے کا کافی وقت اللہ نے دے دیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آرام طلب بن جاؤ، تمہارا وزن کسی پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ وہ سنجیدہ آواز میں ہی بولا تھا، میں کوشش کرتی ہوں۔ وہ کمزور آواز میں بولی تھی، کہاں کوشش کرتی ہو؟ تمہاری ساری توانائی تو رونے اور غصے میں ہی خرچ ہو جاتی ہے۔ مسکراتے لہجے میں بولتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، مگر اگلے ہی پل خاموش ہوا تھا۔ بغیر پلک جھپکائے وہ ایک تک اسے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے ایسی خاموشی میں گزر گئے تھے، اس سے پہلے کہ وہ ان گہری سی آنکھوں کے سحر میں جکڑ جاتا۔ کال بیل کی گونج نے حواس بیدار کر دیے تھے۔ میرا خیال ہے زینت آ چکی ہے، کچھ دیر کے لیے اپنے گھر گئی تھی، میں اسے تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ اس سے نظریں چراتے بولتا ہوا اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ صوفے پر دراز وہ سامنے ہی کر دے آدم سائز کی کھڑکیوں سے نظر آتے آسمان کو تک رہی تھی۔ نتھے تھے ٹمٹماتے ستاروں کے جھرمٹ میں چمکتا پورا چاند اس انتہائی قریب محسوس ہو رہا تھا۔ چہرے سے ٹکراتے نرم ہوا کے جھونکوں نے اس پر سکون غنودگی طاری کر دی تھی۔ ہر سمت گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی، تبھی قدموں کی مخصوص چاپ اسے سنائی دی اور اس کی بوجھل پلکیں مکمل بند ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کی ملازمہ کچھ دیر پہلے اجازت لے کر جا چکی تھی، کسی وجہ سے آج رات شازینہ کے پاس نہیں رک سکتی تھی۔ اس نے اب صبح ہی موہت کے گھر سے جانے سے پہلے آنا تھا۔ کچھ فاصلے پر رک کر موہت نے اسے دیکھا تھا۔ چاند کی دو دھیا روشنی میں نہایا اس کا وجود دھڑکنوں کو روکنے کے لیے کافی تھا۔ بند پلکوں کے تھڑکتے سائے اور چہرے پر پھیلا خمار صاف نظروں سے اسے دیکھتا وہ کسی سحر کے حصار میں تھا۔ ٹھنڈی چاندنی میں بھیگے اس کے خوابناک چہرے کو چھو کر محسوس کرنا صحرا کی تپتی ریت پر برس کر پیاس بجھانے والی نرم پھوار کے جیسا پرکیف ہو سکتا تھا، مگر سورج کی جھلساتی شعاؤں جیسا اذیت ناک بھی تو ہو سکتا تھا۔ بمشکل اس کے دہکتے نقور سے نگاہ ہٹاتا وہ گہرے سانس لیتا کھڑکیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کھلے آسمان پر پھیلی قدرت کی رعنائیوں کو دیکھتے ہوئے اقبال کو چونکا تھا، پھر پلٹ کر اسے دیکھا تھا جس کی کھلی آنکھیں اس پر ہی مرکوز تھی۔ مجھے لگا تم گہری نیند میں ہو، سوچ رہا تھا تمہیں ڈسٹرب کروں یا نہیں، کیونکہ یہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں، تمہیں بیڈ پر سونا چاہیے۔ کچھ گڑبڑا کر وہ بولا تھا، تو تمہیں کیا حاصل ہوا مجھے اپنے گھر میں رکھ کر؟ ایک نہ ایک دن تو مجھے یہاں سے چلے جانا ہے۔
اس کے اسپارٹ لہجے پر چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا تھا۔ تم نے میرے لیے جو کچھ کیا، اس کے بعد بھی میرے قدم نہیں رکیں گے اور تم یہ جانتے ہو، وہ مزید بولی تھی۔ یہ کیا حاصل ہوا، کیا گوایا یہ سب؟ میں بھی اس دن سوچوں گا اور جب تمہارے قدموں کو روکوں گا بھی، اسی دن، آج نہیں۔ وہ مدم لہجے میں بولا تھا۔ میرے جانے کے بعد تم کسی دوسری عورت کو اس گھر میں لے آنا۔ اس کے مشورے پر موہت نے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے بعد میں کسی دوسری عورت کی جانب دیکھنے کے قابل بھی رہا ہوں؟ اس کے سنجیدہ سوالی لہجے پر اس ایک پل کو روکی تھی۔ میں نے تم جیسا کوئی دوسرا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس پر نظر چمائے وہ بولی تھی، جو لائٹ آن کرنے کے بعد واپس کھڑکی کے سمت آ رہا تھا۔ تم نے اپنے ماں باپ کے بارے میں جاننے کی تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک عرصہ اس کوشش میں گزرا۔ اپنی شناخت و پہچان ایک مرد کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، میرے جیسا انسان زیادہ بہتر جانتا ہے، مگر باپ کی موجودگی میں اس کی شفقت سے محروم رہ جانے کے لیے درد جو تمہارے دل میں ہے، اسے بھی محسوس کر سکا ہوں۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر شازینہ کے چہرے پر ایک سایہ رہ رہا تھا۔ میں اپنے باپ کے بارے میں تم سے کچھ نہیں سننا چاہتی، وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ میں ایک سوال پوچھوں گا، اگر انہوں نے کبھی تم سے معافی مانگی تو کیا تم انہیں معاف کر دو گی؟ جانے کیوں یہ سوال کر رہا تھا۔ انہیں معاف کر دینے سے میرا مسخ شدہ بچپن لوٹ کر نہیں آئے گا، نہ زخم بنیں گے، نہ میری ماں قبر سے نکل آئے گی۔ اس کے شدید لہجے پر وہ خاموش رہا تھا۔ تم کیا اپنے ماں باپ کو معاف کر سکتے ہو جو تمہیں نام دے سکے، نہ مقام؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں انہیں معاف نہیں کیا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ قیامت کے دن جب میں انہیں دیکھوں گا، جب مجھے ان سے سوال کرنے کا اختیار دیا جائے گا، تو میں ان سے کوئی سوال نہیں کر سکوں گا۔ فرش پر نظریں جمائے وہ بولا تھا اور پتہ نہیں کس سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ خاموشی کے ساتھ وہ اسے دیکھے گئی تھی۔ سیاہ رنگ کی شرٹ کے آستین کونیوں تک چڑھائے سینے پر ہاتھ باندھے وہ کھڑکی کے کھلے پٹ سے پشت لگائے جانے کہاں گم تھا۔ اس کے چہرے کے عقب میں پھیلا آسمان اس کے چہرے سے زیادہ تاریک نہیں تھا۔ اس کے چہرے کے عقب میں پھیلا آسمان اس کے چہرے سے زیادہ تاریک نہیں تھا، مگر یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ اس کے چہرے کے بالکل قریب نمایاں ہوتا چاند اس کے چہرے سے زیادہ پرکشش نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے شازینہ کو شک تھا کہ وہ بے انتہا ضبط اس دنیا کے کسی انسان میں نہیں ہو سکتا، مگر اس وقت شازینہ کو یقین ہو رہا تھا کہ وہ واقعی کوئی ماورائی مخلوق تھا۔ یکدم اس نے موہت کو چونکتے دیکھا تھا، سو اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد شازینہ نے دیکھا تو وہ کھڑکیاں بند کرتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ بہت احتیاط کے ساتھ اس کے ہلکے نیلے لبادے میں قید وجود کو بازو میں اٹھائے وہ کمرے کے سمت بڑھ گیا تھا۔ تم نے طلاق کے پیپرز بنوائے؟ وہ اس کا سر تکیے پر رکھ رہا تھا جب یکدم اس نے پوچھا تھا۔ جواباً ایک پل کو رک کر موہت نے اس کی بے رحم آنکھوں میں دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تم جب تک مجھے جواب نہیں دو گے، میں دن رات یہ سوال دہراتی رہوں گی۔ اس کی خاموشی پر وہ بولی تھی۔ دوسری جانب وہ انسونی کیس پر کمبل پھیلا رہا تھا۔ تبھی کال بیل کے ساتھ باہر دروازہ دھڑ دھڑانے کی آواز میں گونجی تھی۔ شازینہ کی نظریں وال کلاک کی سمت گئی تھی، جبکہ موہت خود بھی حیران ہوتا کمرے سے نکلا تھا۔ رات کے اس وقت کس کی آمد ہو سکتی تھی؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کچھ عجیب سا شور باہر سے آ رہا تھا۔ شازینہ کی نظریں دروازے کی سمت تھی۔ اگلے پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ دندناتے ہوئے کچھ اجنبی چہرے کمرے میں گھسے تھے۔ اندر آتے ایک شخص نے بیڈ پر زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے بیڈ سمیت شازینہ کو ہلا ڈالا تھا اور اگلے ہی لمحے شازینہ کو بری طرح کھینچا ایک ہی جھٹکے میں زمین پر پٹک چکا تھا۔ اس کے حلق سے چیخیں بلند ہو گئی تھیں جب وہ تینوں مرد موہت کی مزاحمت پر اسے قابو کرتے زمین پر گرا چکے تھے۔ آواز بند کرو اپنی، موہت کو چھوڑ کر ایک شخص دھاڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا، جو کمبل سمیت منہ کے بل گری ہوئی تھی۔ اس کے قریب مت جانا۔ بری طرح تڑپ کر خود کو آزاد کرواتا وہ اٹھا ہی تھا جب ایک شخص نے ریوالور کی ضرب اس کے سر پر مار کر اسے گرا دیا تھا۔ دوسری جانب اس شخص کے پے در پہ ٹھوکروں نے شازینہ کی آواز واقعی بند کر دی تھی۔ شاید اذیت نے اسے دموع کر ڈالا تھا۔ ہم یہاں کسی کی جان لینے نہیں آئے، پولیس ہمارے تعاقب میں، اور جب تک باہر موجود ہے حلق سے آواز مت نکالنا۔ موہت کے خون میں تر پتر پیشانی پر ریوالور رکھے ہوئے شخص گرایا تھا اور پھر اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ اس دوران ایک شخص نے کھڑکی، دروازہ اور لائٹ بند کر دی تھی۔ اب کمرے میں صرف نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی تھی، مسلسل شازینہ کی گھٹی گھٹی ابھرتی کرائیاں سے اسے شدید اضطراب میں مبتلا کر رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس پر ریوالور تھانے ایک شخص سر پر کھڑا اسے جنبش بھی نہیں کرنے دے رہا تھا، جبکہ باقی دونوں مرد وقتاً فوقتاً پردے کی آڑ سے کھڑکی کے باہر کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں نے تم دونوں سے کہا بھی تھا کہ ایک رات میں 2 وارداتیں کافی ہیں، مگر تم دونوں نے میری ایک نہیں سنی ہے۔ بھگتو، پولیس کی گاڑی اس علاقے میں گھوم رہی ہے۔ اس میں سے ایک اپنے ساتھی پر غر آیا تھا۔ فکر مت کرو، پولیس باہر کب تک ہمارا انتظار کرے گی؟ ساری رات میں یہاں رکنا پڑا تو یہ ہے نا ہماری میزبانی کرنے کے لیے۔ جواباً ایک شخص نے بولتے ہوئے استحضاء نگاہوں سے موہت کو دیکھا تھا۔ تم لوگوں کو جو کرنا ہے کرو، مگر جب مجھے میری بیوی کے پاس جانا ہے تو وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتی، اسے میری ضرورت ہے۔ غصے کو ضبط کرنے کے باوجود اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔
اپنی زندگی عزیزہ تو خاموش بیٹھو ورنہ، سر پر کھڑے شخص نے دھمکایا تھا۔ مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں، تم شوق سے مجھ پر فائر کر کے پولیس کو یہاں آنے کی دعوت دو، مگر مجھے اب ہر حال میں اس کے پاس جانا ہے، کھینچے لہجے میں بولا تھا اور اگلی پل اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ رک جاؤ، ریوالور تانے کھڑا شخص کرایا تھا، جانے دو اسے۔ کھڑکی کے پاس کھڑے شخص نے اپنے ساتھی کو روکا تھا۔ جھوٹی ہوشیاری مت دکھانا، تمہیں اپنی بیوی کی زندگی تو پیاری ہوگی، وہی شخص بولا تھا جبکہ وہ سرا سے شازینہ کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے بازو میں سمٹے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی آواز بند کرواؤ ورنہ گلا گھونٹ دوں گا اس کا، ایک شخص دھاڑا تھا، اس سے پہلے کہ میں تمہارا ریوالور تم پر خالی کر دوں گا۔ موہد نے کنکھوار نظروں سے شخص کو دیکھا تھا۔ خطرہ ٹلنے دو، اس کے بعد دیکھتا ہوں میں تمہیں۔ اس شخص کا اشارہ یقیناً پولیس کی طرف تھا۔ تب بھی کچھ دیر پہلے وہ شخص کمرے سے باہر گیا تھا، پانی کی بوتل پکڑے واپس آ گیا تھا۔ میں اچھی طرح دیکھ چکا ہوں، ان دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے گھر میں، اس شخص نے اطلاع دی تھی۔ خاموشی کے بعد ساتھ موہد اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جس کے شانے میں چہرہ چھپائے بری طرح کانپتی ہچکیاں بھری تھیں۔ ان سے مت ڈرو، یہ سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سرگوشی کرتے ہوئے موہد نے اسے تسلی دی تھی اور سامنے پہرے داری کے لیے ٹہلتے شخص اس نے اس پر نگاہ ڈالی تھی۔ غور سے سنو میری بات، موہد کی مدھم سرگوشی نے اسے چونکایا تھا۔ میرے پیچھے ٹیبل کی آخری دراز میں ریوالور ہے۔ ایک پل کو رک کر اس نے دوبارہ سرگوشی کی تھی جبکہ شازینہ کی سانس رک گئی تھی۔ ابھی لائٹ آف ہے، احتیاط کے ساتھ ریوالور نکال کے میرے پاکٹ میں ڈال دو، میری ہر حرکت اس کی نظر میں آ رہی ہے مگر تم یہ کام کر سکتی ہو۔ موہد کی ہدایت نے اس کی جان نکال دی تھی۔ اس کے شانے میں منہ چبائے نفی میں سارے لاگے تھے۔ یہ لوگ کسی بھی وقت لائٹ آن کر دیں گے، تمہارے پاس وقت کم ہے، وہ بولا تھا۔ میں کم سے کم اس شخص کو اپنے پیروں پر یہاں سے نہیں جانے دوں گا جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ نہیں، ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں مار دیں گے، اس بار وہ مدھم لرزتی آواز میں بولی تھی۔ تو کیا فرق پڑتا ہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، تم نے تو ہر صورت میں مجھے چھوڑ کے میری زندگی سے نکل جانا ہے، اس کے سرگوشیانہ لہجے میں کہا تھا جسے شازینہ کو ساخت کر دیا تھا۔ دروازہ کھولو، موہد نے پھر سرگوشی کی تھی، خوف سے لرزتی پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ جب ریوالور سے اس کا ہاتھ ٹکرایا تھا، کمرے میں مدھم روشنی تھی، سائڈ ٹیبل بالکل موہد کی پشت پر تھا، جو اس کی جرأت ان تینوں اشخاص کی نظروں میں نہیں آ سکی تھی۔ ان تینوں کا دھیان باہر پولیس کی گاڑی کی طرف زیادہ تھا یا پھر وہ ان دونوں کو بے ضرری سمجھ رہے تھے۔ خوف سے اس کی انتہائی تیز ہوتی دھڑکن موہد نے اپنے سینے پر بآسانی محسوس کی تھی جب وہ ریوالور اس کے پاکٹ میں چھپا رہی تھی۔ تم نے بہت اچھی طرح یہ کام کیا ہے۔ شازینہ کو ایک بار پھر اپنے وجود میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی تھی جب سرگوشی کے ساتھ پرحدت سانس اس کے رخسار سے ٹکرائی تھی۔ انتہائی قربت کا احساس اچانک شدید ہوا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ ان مضبوط بازوؤں کے حصار میں پناہ کا مکمل یقین انوکھا اور طمانینت بخش تھا، ورنہ آدھی رات میں ان تین جرائم پیشہ چہروں والے آدمیوں کی یلغار پر وہ ہوش ہی گنوا بیٹھی تھی۔ خاموشی کے ساتھ وہ ان کی کارروائی دیکھ رہا تھا، جو وارڈروب کا ایک کونا کنگالنے میں مشغول تھا۔ جو رقم تمہیں ملی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس وقت گھر میں، موہد نے اطلاع دے کر ان کی مشکل آسان کی تھی۔ کون کہتا تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے؟ چہرے پر خباثت سجائے ایک شخص قریب آیا تھا، اس کے نزدیک موہد کے گریبان پر اٹکے شازینہ کے ہاتھ پر دوڑ رہی تھی۔ اگلے پل اس نے ایک رومال موہد کی طرف پھینکا تھا۔ اس عورت کے سارے زیورات اتار کر اس رومال میں باندھو، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اس گھر سے تمہیں جو چیز لینی ہے لے جاؤ، میں نہیں روک رہا۔ وہ مشکل ہوتا انکار کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شازینہ کی یہ چند زیور اس کے پاس اس کی ماں کی آخری نشانی ہے۔ وہ ہرگز بھی ان زیورات کو شازینہ سے چھین لے جانے جیسی زیادتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی موہد کی اس شخص سے تکرار جاری تھی کہ کب سے دوسرا شخص دھاڑا تھا۔ یہ دوبارہ انکار کرے تو ان دونوں کو گولیوں سے داغ کر زیور چھین لو، جلدی کرو۔ زد پتے کی طرح کانپتے ہوئے شازینہ نے اپنے زیور اتارنے شروع کر دیے تھے، جو سونے کی 4 چوڑیوں، انگوٹھیوں اور کان کی بھاری بالیوں وغیرہ پر مشتمل تھے۔ ایک نظر موہد نے اس کے بھیگتے چہرے پر ڈالی تھی اور پھر اس کے زیور رومال میں رکھ دیے تھے۔ فوراً آؤ، ہمیں نکلنا ہے۔ وہ دونوں شخص اپنے ساتھی کو آواز لگاتے دروازے کی سمت بڑھے تھے، جو زیورات قبضے میں لیتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تمہارے اس تعاون کی بدولت میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ یکدم وہ شخص موہد سے مخاطب ہوا تھا، تم اگر چاہو گے تو میں ایک ہی گولی سے تمہاری بیوی کا کام تمام کر سکتا ہوں۔ جاتے جاتے کب تک ایک اپاہج عورت کے ساتھ زندگی گزارو گے؟ شازینہ کے حلق سے چیخیں بلند ہوئی تھی جب موہد اسے پرے ہٹاتا اس شخص پر چپٹ پڑا تھا۔ پاہی تم ہو، بوجھ ہو اس دنیا پر۔ اس شخص کا ریوالور اسی کے منہ پر مارنے کے بعد وہ اسے کھینچتا ہوا باہر لے جا رہا تھا۔ شازینہ دہشت سے چیختی سے پکارتی رہ گئی اور ایک تھا باہر، وہ سب تین تھے، ان کے لیے کسی کو بھی جان سے مار دینا مشکل نہیں تھا۔ باہر سے آتی بلند آوازیں زبر آواز کر رہی تھی۔ ٹیبل کا سہارا لیتے ہوئے اس نے اپنے وجود کو اوپر کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ 3 ماہ میں تو اس انسان سے بھی
نوسیت ہو جاتی ہے، جس کی جانب نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارا نہ ہو رہی کہ ہڈی میں درد کی تیز لہریں اڑ رہی تھی۔ جب وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش میں ڈھال ہونے لگی تھی، تبھی فائر کی کوش نے سر سے پیر تک ہٹا ڈالا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بس ایک چہرہ تھا، چیخ چیخ کر روتے بالکل بھی حواسوں میں نہیں تھی، مگر اس کے لڑکھڑاتے قدم دروازے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ بہروازوں کا شور بلند ہو رہا تھا، دروازے کا سہارا لیتی وہ گرتے گرتے اس وقت سنبھلی تھی جب کسی نے اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ رک جاؤ ورنہ میں اسے گولی مار دوں گا۔ بلند للکار نے موہت کو صاف کر دیا تھا جب اس کے شکنجے سے آزاد ہوتا شخص سرد سے اپنی ساتھی کی طرف بھاگا تھا جو زمین پر پڑا بری طرح کرا رہا تھا۔ گولی اس کے پیر پر لگی تھی، وہی شخص تھا جس نے شازینہ کو ٹھوکریں ماری تھی اور جاتے جاتے موہت کو آفر دے کر اپنی موت کو دعوت دے گیا تھا۔ اسے اٹھا کر باہر لے جاؤ۔ شازینہ کی گردن سے ریوالور لگائے کھڑے شخص نے اپنے ساتھی کو ہدایت دی تھی، جبکہ سانس روکے کھڑی شازینہ کی وحشت سے پٹی آنکھیں موہت پر تھیں، جس کے چہرے سے بہتا سرخ سیال اس کے گریبان کو بھگوتا جا رہا تھا۔ ریوالور پھینکو۔ شازینہ کو قبضے میں لیے وہ شخص آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھتا موہت کو حکم دے رہا تھا، جس پر اس نے فوراً عمل کیا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ مت کرنا، اسے میرے حوالے کر دو۔ نامحسوس انداز میں موہت نے 2 قدم آگے بڑھائے تھے۔ پہلے وہ زیور میری طرف پھینکو۔ وہ شخص گھبرایا تھا۔ میں یہ زیور تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تم پہلے اس سے دور ہو جاؤ۔ موہت نے آخری کوشش کی تھی۔ جو کہا اس پر عمل کرو، زیور میرے حوالے کرو۔ وہ شخص پھر غار آیا تھا۔ موہت نے ایک نگاہ شازینہ کے سفید پڑتے چہرے پر ڈالی تھی اور پھر رومال میں لیے زیورات اس شخص کے سمیت اچھال دیے تھے۔ رکی ہوئی سانس کے ساتھ وہ اس کی جانب قدم دھیرے دھیرے بڑھاتا جا رہا تھا۔ اس شخص کی گرفت میں مزید دوری ہوتی جا رہی تھی۔ دروازے تک پہنچ کر وہ شخص چند لمحوں کے لیے رکا تھا۔ اگلے ہی پل شازینہ کے حلق سے اندھوناک چیخ بلند ہوئی تھی جب اس شخص نے اسے ایک جھٹکے سے آگے کی جانب دھکیلا تھا۔ بری طرح لڑکھڑاتی وہ اس کی جانب آئی تھی جو بجلی کسی تیزی سے اس تک پہنچتا اسے سینے میں جیسے جذب کر گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے خود سے دور کرتے ہوئے موہت کے دل کی حالت بن پانی مچھلی جیسی ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ان لوگوں سے الجھنے کی؟ تمہاری زندگی خطرے میں آ سکتی تھی۔ تم نے میرے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا؟ اس کا خون آلود گریبان ہاتھوں میں جکڑے وہ چیخی تھی۔ تمہارے بارے میں ہی سوچا تھا؟ میری زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں جو میں اس کی پرواہ کرتا۔ اس کے لہجے کی تکن نے شازینہ کے آنسوں کی روانی میں اضافہ کیا تھا۔ تمہاری نظر میں نہ ہو مگر میری نظر میں تمہاری زندگی کی قدر و قیمت ہے، وہ لرزتی آواز میں بولی تھی۔ کتنا خون بہہ گیا ہے؟ نہیں، موہت نے اپنے چہرے کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ کو روکا تھا۔ میرا یہ خلیص لہو پہلے ہی تمہارے چہرے اور لباس کو داغدار کر چکا ہے۔ ایسا مت کہو اپنے لیے مجھے اور میری نظروں میں مت گراؤ۔ بے اختیار شازینہ اس کے سینے سے چہرہ ٹکا دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے زیور نہ بچا سکا۔ وہ تمہاری اور میری جان سے بڑھ کر نہیں تھے، وہ سسکتی آواز میں بولی تھی۔ تمہیں اس طرح کھڑے رہنے سے تکلیف ہو رہی ہوگی، آؤ میں تمہیں کمرے میں لے چلوں۔ وہ بولا تھا اور پھر اس سہارا دیتے ہوئے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں تمہیں اپنے پیروں پر چلتا دیکھ کر، میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اس کے مدھم لہجے پر شازینہ نے نظر اٹھا کر اس کے سرخ سیال سے تربتر چہرے کو دیکھا تھا۔ تہکیے سے پشت لگا کر بیٹھی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو کمرے میں داخل ہوا تھا۔ خون آلود نہ اب اس کا چہرہ تھا نہ لباس۔ لائٹ براؤن لباس میں ملبوس وہ اس کے سامنے آ بیٹھا تھا، جبکہ وہ تنگ نظروں سے اس کے دھلے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ شازینہ نے نظریں ملائے بغیر وہ بھیگے تولیے سے اس کے چہرے پر لگا خون صاف کرا تھا۔ تم نے پولیس اسٹیشن میں فون کر دیا؟ شازینہ سے مخاطب کیا تھا۔ ہاں، میں پوری کوشش کروں گا، کم سے کم تمہارے زیور تمہیں واپس مل جائیں، وہ مدھم لہجے میں بولا تھا۔ شازینہ بغور اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی جب تک اس کے ہاتھ تھامے انگلیاں پر جمع خون صاف کر رہا تھا۔ کچھ عجیب سا محسوس کرتے ہوئے شازینہ نے اسے مخاطب کرنا چاہا، مگر اگلے ہی پل وہ دھک سے رہ گئی۔ موہت کی گرفت میں موجود اپنے ہاتھ پر چند گرم قطرے ٹپکتے اس نے دیکھے تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شازینہ کے دل میں ایک چیز چبھی تھی۔ سرد سے اس نے موہت کا ہاتھ پکڑا تھا جو سامنے سے ہٹ رہا تھا۔ میں نے بہت پستی سے اپنا سفر شروع کیا تھا، بالکل تنہا۔ پہلی نظر تمہیں دیکھنے کے بعد اپنی تنہائی کا شدید احساس ہوا، کسی بہت اپنے کی چاہت دل میں جاگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، اور جب معلوم ہوا تب تک تم میری روح میں سرایت کر چکی تھی۔ اسی محبت نے مجھے خود غرض بنا دیا۔ اس حقیقت میں جاننے کے باوجود، تمہاری نفرت کے باوجود، میں نے اپنے آپ کو تم پر مسلط کر دیا۔ چاہتے ہوئے بھی یہ بھول گیا کہ مجھ جیسے انسان کو محبت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مدھم لہجے میں بول کر اس سے نظر اٹھائی تھی، جبکہ ساکھ نظروں سے وہ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نہ تمہیں پابند کروں گا نہ اصرار، مگر میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں جو واحد رشتہ ہے جو بغیر کسی شراکت داری کے صرف میرا ہے، اسے مجھ سے مت چھینو۔ مجھے خود سے جدا مت کرو، مت چھوڑ کر جانا مجھے اس گھر کو۔ شدت ضبط سے لرزتی آواز اور سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ بولا تھا۔ اتنی سی بات کہنے میں تم نے اتنا وقت لگا دیا۔ ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہیں چھوڑ کر۔ شازینہ کے مطمئن انداز پر وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ ہر بار میرے مطالبے پر تم نے خاموشی اختیار کیے رکھی، کبھی یہ نہیں بتایا کہ تم کیا چاہتے ہو۔
اگر تم پہلے مجھ سے یہ سب کہتے تو میں پہلے ہی تمہاری بات مان لیتی۔ سنجیدہ نظروں سے شازینہ نے اسے دیکھا تھا جو اب بے یقین تھا۔ اب تمہاری ہر خواہش پر سر جھکانا مجھ پر فرض ہو چکا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تم پہلے انسان ہو جس نے مجھ سے محبت کا دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تم ہی جو پیشانی پر بل لائے بغیر مجھے ہاتھوں میں اٹھائے گھر سے ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے گھر تک چکر کاٹتے رہے ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تم بڑی خندہ پیشانی سے 3 ماہ تک میری ہر غلط بات پر برداشت کرتے رہے ہو۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ تم میرے لیے کسی کو بھی گولی مار سکتے ہو، اور کیا صرف ان وجوہات کی بنا پر تم مجھ سے تعلق قائم رکھنا چاہتی ہو؟ اس کی بات کرتے ہوئے موہت نے سوال کیا تھا جس پر وہ کچھ نہیں بول سکی تھی۔ میرے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے تمہیں کچھ دشواریاں پیش آئیں گی شازینہ، میرے لیے خود پر جبر نہ کرو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں تمہیں پابند نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی جانب دیکھتے بغیر وہ بولا تھا، مگر میں پابند ہونا چاہتی ہوں۔ میری زندگی پہلے بھی سہل نہیں رہی۔ باپ کے نام اور اس کے خاندان نے مجھے اس دنیا میں بے آسرا چھوڑ کر میری دشواریوں میں اضافہ ہی کیا ہے۔ تمہارے ساتھ یہ دشواریاں کم تو ہوں گی۔ اپنے ہاتھوں پر نظر جمائے وہ بولی تھی اور پھر اسے دیکھا تھا۔ میرا سوال اب تک وہی ہے، کیا تم صرف اس لیے مجھ سے تعلق قائم رکھنا چاہتی ہو؟ موہت نے بغور اسے دیکھا تھا جو ایک بار پھر اس کے سوال کو نظر انداز کرنا چاہ رہی تھی۔ تمہیں بینڈیج ٹھیک سے لگی؟ بولتے ہوئے شازینہ نے اس کی ابرو کے اوپر لگی بینڈیج کو ٹھیک کرنا ہی چاہا تھا کہ اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ رکی ہوئی سانس کے ساتھ وہ زیادہ دیر تک اسے دیکھ نہیں سکی تھی، جو اس کے ہاتھ کی نرمی کو اپنے چہرے سے مس کرتا ہونٹوں سے لگا رہا تھا۔ جب تک میرے سوال کا جواب نہیں ملے گا میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک پل کو رک کر موہت نے گہری نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا اور پھر دوبارہ اس کے ہاتھ پر جھک گیا تھا۔ اب میں تمہاری طرح محبت کے راگ نہیں لاپ سکتی۔ اس کے چھینتے ہوئے کچھ ناراض لہجے پر موہت نے مسکراتی نظروں سے اس کے دہکتے رخساروں اور لرزتی پلکوں کو دیکھا تھا۔ کیا حرج ہے؟ جب تم مجھے گالیاں دے سکتی ہو تو محبت کے راگ میرے لیے کیوں نہیں لاپ سکتی ہو؟ یہ تو زیادتی ہے۔ موہت کے سنجیدہ لہجے پر شازینہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی پل بے ساختہ کھلکھلا کر ہنسی چلی گئی تھی، جبکہ موہت کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا اس کی زندگی سے بھرپور جھلملاتے چہرے اور چھلکتی آنکھوں سے نگاہیں ہٹانا۔ شازینہ کے جلد رنگ کرتی ہنسی پر سکون مسکراہٹ میں بدل گئی تھی۔ وہ بہت نرمی اور جذب کے عالم میں اس کی آنکھیں چوم رہا تھا، سو اسے مہلت نہیں ملی موہت کو یہ سچ بتانے کی اسے سیاہ رنگ پہلے بہت پسند تھا، مگر اب سیاہ رنگ سے عشق ہو گیا ہے۔ پھر وہ کیسے اس انسان سے تعلق توڑ کر زندہ رہ سکے گی جسے اللہ نے اس کے پسندیدہ رنگ کے مطابق چن کر اس کا محافظ مقرر کر دیا ہے۔ ناول کا نام اس چینل کے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے، تو آپ وہاں سے بھی ناول کا نام پڑھ سکتے ہیں۔